السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ روزے کی حالت میں حجامہ کرنے اور کروانے کا کیا حکم ہے؟ اس مسئلے میں اہل علم کے 3 اقوال ہیں۔ آج ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ 3 حدیثیں پڑھیں گے اور ہر حدیث میں اہل علم کا ایک قول واضح کیا گیا ہے۔ سیدنا شداد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حجامہ کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ قول امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے۔ ان کا یہ مذہب ہے کہ حجامہ کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا قول ہے کہ حجامہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے، اور یہی قول امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ تیسرا قول ہے کہ پہلے روزہ دار کے لیے حجامہ کروانا حرام تھا، لیکن پھر اس کی رخصت دے دی گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن حجامہ کروانا مکروہ ہے، اور یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے۔ اور ان 3 اقوال میں راجح بات یہی ہے کہ روزہ دار کے لیے حجامہ کروانا مکروہ ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں اور روزے کی حالت میں حجامہ کروایا۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا، اور دوسری بار جب آپ نے حجامہ کروایا تو آپ روزے کی حالت میں تھے۔ اس سے واضح ہوا کہ حجامہ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عن شداد بن اوس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي ل18 خلت من رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں ایک شخص کے پاس آئے جو حجامہ کروا رہا تھا۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ یہ رمضان کی 18 تاریخ کا واقعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجامہ کرنے والا اور حجامہ کروانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ بقیع مدینہ منورہ کے مشرق میں معروف جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ادھر سے گزرے تو ایک شخص کو دیکھا کہ حجامہ کروا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا جو حجامہ کر رہا ہے اور جو کروا رہا ہے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ جو حجامہ کر رہا ہے اس کے روزہ ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ حجامہ کسی آلے سے بھی خون نکالا جاتا ہے، اور پرانے دور میں حجامہ کرنے والا منہ سے بھی خون نکالا کرتا تھا، تو جو شخص حجامہ کر رہا ہے اس کے حلق میں خون جانے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا روزہ افطار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مشین سے، جیسے آج کے دور میں کپ لگا کر حجامہ سے کرتے ہیں، خون نکالتے ہیں، اپنے منہ سے خون نہیں کھینچتے، تو اس سے روزہ افطار نہیں ہوتا۔ تو جو حجامہ کروا رہا ہوتا ہے، حجامہ کروانے کے بعد خون نکلنے کے بعد کمزوری ہو جاتی ہے جسم میں، اسے کھانا کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس کا روزہ بھی افطار ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اس حدیث کی بنا پر کہتے ہیں کہ حجامہ کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ان کے نزدیک روزے کی حالت میں ٹیسٹ کروانے کے لیے خون نکالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جن اہل علم کا کہنا ہے کہ حجامہ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان کے ہاں ٹیسٹ کروانے کے لیے خون نکالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ جو خون نکالا ہو وہ بہت کم ہو، لیکن اگر خون بہت زیادہ ہو تو روزہ افطار ہو جاتا ہے، اور یہی موقف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال اول ما کرہت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابی طالب احتجم وهو صائم۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے روزہ دار کے لیے حجامہ کروانا اس لیے مکروہ ہوا کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے روزے کی حالت میں حجامہ کروایا۔ فمر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا ان دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کے لیے حجامہ کروانے کی رخصت دے دی، اور انس رضی اللہ عنہ وارضاہ روزے کی حالت میں حجامہ کروایا کرتے تھے۔
اس حدیث سے واضح ہوا کہ روزہ دار کے لیے حجامہ کروانا پہلے حرام تھا، پھر مکروہ کر دیا گیا۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حجامہ کروا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کا روزہ افطار ہو گیا، یعنی جو حجامہ کروا رہا ہے اور جو کر رہا ہے، دونوں کا روزہ افطار ہو گیا۔ پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی تو اس سے واضح ہوا کہ روزے کی حالت میں حجامہ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ وارضا یہ دونوں روزے کی حالت میں حجامہ کروایا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کیا اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا۔ ان تین احادیث سے واضح ہوا کہ روزے دار کے لیے حجامہ کروانا مکروہ ہے، حرام نہیں، اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سرما لگانے میں روزہ ٹوٹنے کے حوالے سے جتنی احادیث ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ کوئی شخص اگر اپنی آنکھوں میں سرما لگائے یا شہد لگائے یا کوئی دوائی لگائے اور وہ روزے کی حالت میں ہو تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکل ناسیا وهو صائم فلیتم صومہ فإنما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھا ہو اور بھول کر کچھ کھا لیا ہو تو اسے اپنا روزہ پورا کر لینا چاہیے کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ جس شخص کا روزہ ہو اور وہ بھول کر کوئی ایسا کام کر بیٹھا جس سے روزہ افطار ہو جاتا ہے، اس نے کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا یا اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیا بھول کر، تو اس کو وہ اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے، اس پہ کوئی قضا یا کفارہ نہیں۔ قرآن حکیم کے اس آیت پہ غور کیجئے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ انسان بھول کر کچھ کھا لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ جو جان بوجھ کر کھائے گا اسی کا روزہ ٹوٹے گا۔ جو شخص بھول کر روزہ افطار کرنے والا کوئی کام کر لے، کسی کام کا ارتکاب کر لے تو اپنا روزہ پورا کرے، اس کا روزہ صحیح ہے، نہ اس پہ قضا ہے اور نہ ہی کفارہ۔ اس کو اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا۔ یہ اللہ کا اپنے بندے پر فضل ہے کہ کسی نے کچھ بھول کر کھا بھی لیا تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔